بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین، اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سبق پڑھانے سے پہلے چند ہدایات برائے اساتذہ اور والدین کے لیے۔ سبق پڑھاتے وقت اس بات کا تعین کر لیں کہ آیا جو سبق آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں وہ حاصلات تعلم کے عین مطابق ہے یا نہیں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ الفاظ سن کر ہم آواز حروف کی پہچان کر سکیں، ہم آواز حروف کی آواز سن کر ان کی آوازوں میں فرق کر سکیں، پوچھا گیا سوال سمجھ کر ان کا جواب دے سکیں، گنتی، حروف، الفاظ، جملوں، اشیاء، نام اور زراعت کے حوالوں سے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ خاص ہدایت برائے اساتذہ، بچوں کو بتایا جائے کہ ڑے اور ڑے ہے ڑے سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا۔ بچوں کو ایسی تصویر دکھائی جائیں جن میں یہ حروف کسی بھی جگہ آتے ہوں، یا استاد محترم ایسے الفاظ خود بول کر دکھائیں جن میں ڑے اور ڑے آتا ہو۔ چلیں پیارے بچوں، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ آج ہم پڑھیں گے اپنی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 16۔ سبق نمبر 16 میں پڑھیں گے ہم ڑے اور ڑے ہے ڑے، ڑے اور ڑے ہے ڑے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ ڑے سے کیا بنتا ہے۔ آپ سوچو اور بتاؤ کہ کیا ڑے سے کچھ بنتا ہے؟ ویری گڈ، جی ہاں، ڑے سے کچھ نہیں بنتا۔ جیسے 12واں میں رے ہے درمیان میں استعمال ہوا تھا، ایسے ڑے بھی درمیان میں ہی یا اینڈ پہ استعمال ہوگا۔ شاباش، اس لیے ڑے سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ڑے کس میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ بن رہا ہے جی آڑو میں۔ ڑے آتا ہے آڑو میں۔ آڑو بھی پھل ہے۔ آڑو کس کس کو پسند ہے؟ آڑو تو ہم سب کو پسند ہے، بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا آڑو کا۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، آپ سب کو پتا ہے آڑو میں آئے گا ڑے۔ دیکھیں اس کا ڑے کدھر ہے؟ الف مدہ کے بعد ڑے، آپ کو تو پہچان بھی ہو گئی، واو۔ اب ڑے سے کیا بنے گا؟ ڑے سے اور بنے گا ڑے، اور کس میں آئے گا؟ کس لفظ میں ڑے آتا ہے؟ سوچو، پہاڑ میں۔ پہاڑ کے اینڈ پہ بھی ڑے آ رہا ہے، تو پہاڑ میں بھی ڑے آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ڑے کو لکھیں گے کیسے۔ ارے واہ، ریب کی طرح پہلے ہم الف اوپر سے شروع کریں گے سیدھی، پھر اس کا ایک کونا بنائیں گے اور اس کو نیچے والی لائن کے نقطوں کے ساتھ ملا دیں گے، تو یہ ریب بن گیا۔ یہ بن گیا رے۔ اس کے اوپر چھوٹی سی توئے، چھوٹی سی الف بنائیں گے اور ایک آنکھ بنا دیں گے اس کے ساتھ، یہاں سے اس کو ایسے ملا کر، اور یہ بن گیا ڑے۔ واو، ڑے کتنا آسان لکھنا! آپ کو پتا تھا ڑے لکھنا اتنا آسان ہوگا؟ ویری گڈ، آپ کو تو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ڑے کو دو آنکھوں والی ہے سے ملاتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے ڑے ہے ڑے، ڑے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آواز بھی کسی لفظ کے درمیان میں ہی آئے گی، اس سے کوئی چیز کا نام نہیں بنتا، بلکہ یہ لفظوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے پڑھائی کر رہے ہو آپ، اس میں پیڑے، پڑھ ڑے ہے ڑا، ٹھیک ہے؟ پڑھائی میں ڑے اور ہے آتا ہے لاسٹ پر۔ پڑھائی میں بھی ڑے ہے آتا ہے اور پڑھ میں بھی پیڑے ہے پڑھ لاسٹ میں آتا ہے نا نا؟ کیونکہ ان لفظوں سے، ان حروف سے کوئی لفظ نہیں بنتے، اس لیے یہ حروف لفظوں کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں ڑے سے پڑھ، ڑے سے پڑھائی، پڑھ پڑھائی، اس میں ڑے ہے ڑ کی آواز آ رہی ہے نا؟ پڑھ پڑھائی، ویری گڈ، بول کے دکھاؤ، پڑھ پڑھائی۔ واہ، آپ تو بہت اچھا بولنے لگے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ ڑے ہے کیسے لکھیں گے۔ ارے واہ، ڑے تو آپ کو لکھنا آتا ہے اور ہے بھی آتا ہے، چلو مجھے سب لکھ کر دکھاؤ۔
वेरी गुड, वाओ, माशाल्लाह, आपने तो बहुत अच्छा लिख लिया। आपको तो कल का भी सबक याद है कि आपने रे कैसे लिखा था, रे से क्या बना था। तो माशाल्लाह, आप तो बहुत दिलचस्पी से पढ़ रहे हो। आप ऐसे ही दिलचस्पी से पढ़ते रहे तो बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे, सबसे अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। मम्मा पापा भी कहेंगे तो मेरा बेटा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, मेरा बच्चा सबसे अच्छा पढ़ता है। आपकी अच्छी पढ़ाई से आपके वालिदैन और आपके टीचर्स सब खुश हो जाएंगे। इसी तरह से आप लोग मेरे साथ हंसी खुशी अच्छी तरह से अपना सबक याद करते रहो, पढ़ते रहो। कल मिलते हैं हम नए सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।